نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنت علیہ حرام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین، آج ایک خاص عنوان کے اعتبار سے یا ایک خاص عنوان کو لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور وہ عنوان یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان جناب سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر سیدنا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اولاد پاکستان کے شمالی علاقہ جات یعنی کہ مری، ہزارہ، گلیات اور اسی طرح سے کشمیر میں کثیر تعداد میں آباد ہے، ان کے اوپر آئے روز کچھ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے شجرہ نسب پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ ان کا کافی اور شافی جواب دینے کے لیے آپ حضرات کے سامنے آج حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کو ایک بنیادی بات بتاتا چلوں، وہ یہ کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ پہلے حصے میں دو اہم باتیں جو ہیں وہ میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہوگا اس کے اندر بھی انشاءاللہ دو باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلے حصے کے اندر جو پہلی اور بنیادی بات ہوگی وہ ایک اہم نکتہ ہوگا جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا مقصود ہے، اور دوسرا جو اس کا حصہ ہوگا پہلی ویڈیو کا ہی، اس کے اندر جو اعتراضات مشہور اٹھائے جاتے ہیں شمالی علاقہ جات میں بسنے والے آباسیوں کے اوپر، ان اعتراضات کا ایک ایک کر کے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگلا جو پارٹ ہوگا ویڈیو کا، یعنی کہ جو دوسرا پارٹ ہوگا، اس پارٹ کے اندر بھی انشاءاللہ دو باتیں عرض کی جائیں گی، اور وہ دونوں باتیں جو ہیں وہ شجرہ نسب کے حوالے سے ہوں گی۔ اس میں شجرہ نسب کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ ایک وہ حصہ کہ جس میں یہ جو عباسی مری کے اندر یا گلیات کے اندر، ہزارہ کے اندر یا کشمیر کے اندر یعنی پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں جو بستے ہیں، ان کے جو آباء و اجداد عرب میں رہے ہیں، وہ شجرہ نسب انشاءاللہ عرب کی تاریخی کتب کے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ جو دوسرا حصہ ہوگا اس شجرہ نسب کا، وہ ہوگا کہ جو ان شمالی علاقہ جات میں آ کر عباسی بسے، ان کے کون سے جد امجد یہاں آئے، اور وہ جو شجرہ نسب ہوگا یعنی عجم کا، وہ عجم کی انشاءاللہ تاریخی کتب سے ان کے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلتے ہیں اپنی اس پہلی ویڈیو کے پہلے حصے کی طرف، کیونکہ اس ویڈیو کو بھی میں نے دو حصوں میں نے کہا ہے تقسیم کرنا ہے، دو حصے سمجھ لیں یا دو اہم باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات اس میں یہ عرض کروں گا، اور وہ ہے اہم نکتے کی بات۔ اور نکتے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان کے کئی طرح کے نام ہو سکتے ہیں۔ وہ نام ایک تو ہوگا اصلی نام، وہ نام جو اس کے والدین نے اس کی پیدائش کے وقت یا اس کی اعزہ اور اقربا نے اس کی پیدائش کے وقت رکھا ہو انسان کا، اس نام کو نام اصلی یا اصلی نام کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو نام ہوتا ہے اصلی نام، زیادہ تر جو ہے وہ بامعنی ہی ہوتا ہے۔ دوسرا جو نام رکھا جاتا ہے ایک انسان کا، وہ ہوتا ہے عرفی نام۔ عرفی نام یہ ہے کہ جو کسی انسان کی اچھائی یا اس کی برائی کو دیکھ کر کوئی بھی انسان اس کے بارے میں ایک نام رکھ لیتا ہے، اور وہ نام اس کا مشہور ہو جائے، تو وہ نام ہوتا ہے عرفی نام۔ اور یہ نام ضروری نہیں ہے کہ بامعنی ہی ہو، یہ بے معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو تیسرا نام ہوگا ایک انسان کا ہو سکتا ہے، وہ ہے اس کا لقب۔ لقب کیا ہوگا کہ ایک انسان کی اندر کوئی خوبی ہو، اس خوبی کو دیکھ کر کے دوسرا انسان اس کا کوئی نام رکھ لے۔ جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تو آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ان کی جرت، بہادری کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سیف اللہ رکھ لیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار۔ تو اس طرح سے کسی انسان کی خوبی دیکھ کر اس کا کوئی نام رکھ لیا جائے تو وہ نام جو ہوتا ہے وہ اس کا لقب کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے جو چوتھی چیز ہوگی یا چوتھا نام ہوگا ایک انسان کا جو رکھا جا سکتا ہے،
وہ ہوتا ہے نسبی نام۔ نسبی نام یہ ہوگا کہ ایک انسان کے کسی دادے کی طرف یا اس کی پشت میں آنے والے کسی بھی شخص کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے کہ اس انسان کا یہ بیٹا ہے۔ جیسے عباسی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے چلے تو ان کو عباسی، حضرت عباس کی نسبت سے عباسی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ میں نے آپ کے سامنے جو بات ابھی تک عرض کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک انسان کے 4 طرح کے نام جو گو کے نام تو بہت طرح کے رکھے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، چونکہ ہماری یہ جو بحث ہے وہ انہی 4 ناموں کے گرد گھومے گی، اس لیے میں ان 4 ناموں کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی نام ہیں جو انسان کے رکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے شعراء کو دیکھا ہوگا، وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک کنیت ہوتی ہے، بہرحال وہ چونکہ ہماری بحث کا حصہ نہیں ہے اس لیے میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو 4 طرح کے نام میں نے کہے ہیں۔ پہلا نام وہ ہوگا انسان کا جو اصلی نام ہوگا۔ اصلی نام وہ کہ جو اس کے والدین نے یا اس کے اعزہ اور اقربا نے، اس کے رشتہ داروں نے اس کی پیدائش کے وقت اس کا نام رکھا ہو جو بامعنی ہو۔ جیسے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 2 رکھے جاتے ہیں، ایک احمد اور ایک محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی طرف سے۔ تو یہ ہے اصلی نام۔ دوسرا نام میں نے کہا ہے کہ ایک انسان کا عرفی نام بھی ہو سکتا ہے۔ عرفی نام کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کی کسی اچھائی کو یا اس کی برائی کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھائی دیکھ کر ہی عرفی نام رکھا جائے، برائی دیکھ کر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، وہ موٹا ہے، اس کو دیکھ کر کوئی انسان اس کو موٹو کہنا شروع کر دے اور وہی نام اس کے اصلی نام پر بھی باری پڑ جائے، یعنی کہ ہر بندہ ہی اس کو موٹو کہنا شروع کر دے، تو یہ ہوتا ہے عرفی نام۔ بلکہ میں اس کی ایک مثال اپنے آباء و اجداد سے دیتا چلوں۔ ہمارے آباء و اجداد میں شمالی علاقہ جات میں جو بسنے والے آباسی ہیں، ان کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ گزرے ہیں اور اللہ کے ولی تھے وہ۔ ان بزرگوں کا جو نام تھا وہ حضرت شاہ ولی خان رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے۔ تو ایک دن حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شکار کے لیے نکلے، تو ساتھ یہ مرید بھی تھے، بقیہ مریدین بھی تھے۔ تو شکار کرتے کرتے جنگل میں یہ کہیں کھو گئے، یعنی ان سے ان کا راستہ جدا ہو گیا۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بقیہ مریدین سے کہا کہ جاؤ اس کو ڈھونڈو۔ اب یہ جو ڈھونڈو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو ان کے بقیہ مریدین نے اسی ڈھونڈو کے لفظ کو لے کر حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ ڈھونڈ۔ اب یہ جو ڈھونڈ نام تھا یہ اتنا کہا گیا اس کے بعد کہ جو ان کا اصلی نام تھا اس کی بجائے یہی نام بولا جانے لگا۔ بلکہ میں اگر یوں کہہ لوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیر و مرشد ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو بھی بات کی جائے، جو ان کے مریدین ہوتے ہیں وہ دل سے اس کو قبول کرتے ہیں، بلکہ وہ خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ تو شاید حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے بھی اس نام کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے چاہا کہ یہی نام میرا ہر کوئی پکارے۔ تو اس کے بعد آج تک وہ نام ان کے اصل نام کے ساتھ یہ نام بھی لکھا جاتا ہے۔ تو جو میں نے پہلے عرض کیا، تو عرفی نام ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ بامعنی ہو، وہ بے معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ عرفی نام پکارا جاتا ہے۔ تو یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے حضرت شاہ ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ تاریخ ملتان کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے۔ تاریخ ملتان کے مصنف لکھتے ہیں، اس پورے واقعے کو انہوں نے نقل کیا ہے، تو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جو تیسرا نام ہے وہ ہے لقب۔ اب لقب کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بیان کیا کہ لقب کسی انسان کی خوبی دیکھ کر دوسرا انسان اس کا نام رکھ لیتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دوسرا انسان رکھے۔ لقب جو ہوتا ہے یہ انسان خود بھی رکھ سکتا ہے۔ پہلے جو 2 نام تھے، یعنی کہ میں نے جو 2 پہلے بیان کیے ہیں، اصلی نام اور عرفی نام، یہ دونوں نام تو دوسرے ہی رکھتے ہیں۔ ایک انسان بچہ پیدا ہوا تو خود تو نام نہیں رکھتا نا، دوسرا انسان ہی اس کا نام رکھتا ہے۔ اسی طرح جو عرفی نام ہوتا ہے یہ بھی کوئی دوسرا انسان اس کو یعنی پیار کے لیے بھی کہہ سکتا ہے، اس کا کوئی نام رکھ لے، یا اس کی اچھائی یا برائی دیکھ کر بھی اس کا کوئی نام رکھ لیتا ہے جو اصلی نام کے علاوہ ہوتا ہے، تو وہ بھی دوسرے انسان کی طرف سے ہی رکھا جاتا ہے۔ لیکن جو تیسرا نام ہے، تیسری نام کی قسم ہے لقب، یہ انسان خود بھی اپنے نام کے ساتھ لگا سکتا ہے اور دوسرا انسان بھی لگا سکتا ہے۔ اور اس کی مثال پہلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دے چکا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں میں سے بھی اس کی ایک مثال دے دوں۔ ہمارے بزرگوں میں جو پہلے بزرگ تھے جو شمالی علاقہ جات میں آئے، ان کا نام تھا غیاث الدین عبیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک 16-17 سال کا نوجوان تھا، ایک فوج کی قیادت کرتے ہوئے یہاں آیا اور اس کے سپہ سالار تھے
ایک جری قسم کے انسان تھے، تیزی سے حملہ کرنے والے تھے، جس فوج کے اوپر یا جس جگہ وہ حملہ کرتے تھے ہمیشہ ان کی جو برتری ہوتی تھی وہی ان کا مقدر ہوتی تھی، جیت ہی ان کا مقدر ہوتی تھی۔ تو ان کی اس جرأت کو، بہادری کو دیکھ کر ان کا نام رکھا گیا ضراب خان، یعنی تیز حملہ کرنے والا۔ اب یہ نام جو ہے وہ اتنا مشہور ہو گیا اور یہ نام اتنا بولا جانے لگا کہ ان کا اصلی نام بھی لوگوں نے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ تو ان کا نام جو اصل تھا وہ غیاث الدین عبیدی تھا، اور ان کی خوبی کو دیکھ کر ان کا نام رکھ دیا گیا ضراب خان۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تیسری قسم ہے وہ انسان کا لقب ہے۔ تو لقب جو ہے وہ ضروری نہیں کہ انسان کا کوئی دوسرا انسان ہی رکھے، وہ انسان خود بھی رکھ سکتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ عام طور پہ جو چودھری کا جو لقب استعمال ہوتا ہے اپنے نام سے پہلے لوگ یوز کرتے ہیں، وہ اس لیے یوز کرتے ہیں جو اپنے علاقے میں ایک سرپنچ ہو، سردار ہو، یا اس کی بات مانی جاتی ہو علاقے میں، وہ چودھری کا لفظ یوز کرتا ہے۔ پنجاب کے آپ وسطی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پر عموماً یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ تو یہ اس علاقے کی روایت ہے کہ اس علاقے کا جو بھی بڑا ہوگا وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ چودھری کا لفظ، چاہے اس کا خاندان کوئی بھی ہو، وہ چودھری کا لفظ اس لیے ساتھ لگاتا ہے تاکہ یہ علاقے کے اندر مشہور ہو جائے کہ اس علاقے کا سرپنچ یہ ہے، یعنی اس کی بات مانی جاتی ہے، یہ اس علاقے کا بڑا ہے۔ تو لقب جو ہے وہ انسان خود بھی اپنے نام کے ساتھ لگا سکتا ہے، ایک دوسرا انسان بھی اس کے لقب جو ہے اس کو دے سکتا ہے۔ جو چوتھی قسم میں نے بیان کی تھی وہ نسبی نام ہے۔ نسبی نام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے نام کے آخر میں اپنے آباء و اجداد کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی نام رکھ لے۔ جیسے عباسیوں کی میں نے مثال دی ہے کہ وہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اس نسبت سے یہ اپنے نام کے آخر میں عباسی لگاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنی بھی اولاد ہے وہ اپنے نام کے ساتھ علوی لگاتے ہیں۔ تو یہ ان کی نسبت ہو گئی ہے اپنے جد کی طرف، اپنے جد امجد کی طرف، اپنے باپ دادا کی طرف۔ تو یہ ہوتا ہے نسبی نام۔ تو یہ چار قسمیں ہیں۔ پوری بات جو میں نے کی ہے اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ بنتا ہے کہ ایک انسان کے یہ چار نام ہو سکتے ہیں، ہوتے تو اس کے علاوہ بھی ہیں، تو اس طرح کے چار نام اگر ہوں گے تو ان کی ڈیٹیل یہ ہے۔ اب آتے ہیں اپنی اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف۔ وہ حصہ میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ ہے کہ جو شمالی علاقوں میں بسنے والے آباسیوں کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، ان کے شجرے کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، تو ان اعتراضات کا جواب۔ پہلا اور مشہور اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے عموماً یا تو کتابوں کے اندر، اب تو یہاں تک صورتحال پہنچ چکے ہے کہ ویڈیوز کے اندر بھی لوگ یہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ جی یہ اپنے نام سے پہلے راجہ لگاتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عباسی نہیں ہیں بلکہ کسی ہندو کی اولاد ہیں۔ اب اس اعتراض کے جواب پہ انشاءاللہ تین طرح سے دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا تو جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے نام سے پہلے راجہ لگاتے ہیں، مطلب کہ یہ عباسی نہیں ہیں، ہندو کی اولاد ہیں، مطلب کہ یہ اپنی نسبت کر رہے ہیں، یہ نسبی نام وہ یعنی کہ سمجھ رہے ہیں اعتراض کرنے والے۔ حالانکہ میں نے پہلے بیان کیا جو نسبی نام ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان اپنا جو اصلی نام ہوتا ہے اس کے اینڈ میں لگاتا ہے، سٹارٹ میں نہیں لگاتا، یعنی اس کے آخر میں لگاتا ہے، شروع میں نہیں لگاتا۔ تو جو راجہ کا لفظ ہے یہ جو لوگ بھی یوز کرتے ہیں وہ اپنے نام سے پہلے استعمال کرتے ہیں۔ ویسے بھی راجہ کے دو طرح کے معنی آتے ہیں۔ جب عباسی یہاں پر ہندوستان میں آئے تو یہاں کے جو بڑے ہوتے تھے، یا یوں سمجھ لیں کہ جن کے ذمے ملک کی باغ دوڑ ہوتی تھی یا سرپنچ قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے نام سے پہلے راجہ لگاتے تھے۔ تو دیکھا دیکھی میں انہوں نے بھی اپنے نام سے پہلے چونکہ لگانا بنتا بھی تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے اور یہی بڑے تھے حقیقت میں، وہ لوگ تو بڑے نہیں ہو سکتے نا، تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے نام سے پہلے راجہ کا لقب یوز کرنا شروع کر دیا، یہ لفظ یوز کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ علاقے میں جو فضا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھی ہوئی بات ہے کہ جس کے نام سے پہلے راجہ ہوگا ہم اس کو بڑا مانیں گے، تو تاکہ لوگ بھی اس کو بڑا ماننا شروع کر دیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ بھی بڑے ہیں، تو اس لیے انہوں نے راجہ کا لفظ لگانا شروع کیا۔ تو یہاں پہ اعتراض یہ لوگوں نے کیا کہ جی یہ تو ہندوؤں کی اولاد تھی اس لیے، حالانکہ ہماری پوری ڈیٹیل پوری تاریخ ہے
میں انشاءاللہ غیاث الدین عبیدی رحمۃ اللہ علیہ کا پیچھے ذکر بھی کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ آگے چل کے اس کا حوالہ بھی میں دوں گا میرات السلاطین سے، کہ حضرت غیاث الدین عبیدی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ہندوؤں کی کتابوں سے بھی دوں گا۔ یہاں کی صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی کتابیں، بلکہ اپنے غیر بھی اگر مان جائیں تو سچ تو اس کو کہتے ہیں نا، حقیقت تو اس کو کہتے ہیں جو سر چڑھ کے بولے۔ تو انشاءاللہ میں حوالہ عوانوں کی کتابوں سے بھی دوں گا، جو یہ مان رہے ہیں کہ ان کے بڑے جو تھے وہ عربی النسل تھے اور وہاں سے یہاں آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ آباد ہوئے اور ان کی نسل جو ہے وہ یہاں آباد ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے چل کے، چونکہ دوسرے حصے میں نے پہلے کہا ہے کہ شجرہ نسب بیان کرنا ہے، تو اس میں انشاءاللہ یہ مکمل حوالہ جات جو ہیں وہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ پہلا جواب اس کا تو یہی ہے ہماری طرف سے کہ یہ جو راجہ ہے یہ لقب ہے، یہ کوئی نسبی نام نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو نسبی نام ہوتا ہے وہ انسان کے اصلی نام کے اینڈ میں لگا ہوتا ہے، شروع میں کبھی بھی کوئی انسان اپنا نسبی نام نہیں لگاتا، بلکہ یہاں پہ لقب ہی لگایا جاتا ہے۔ لقب کی دو جگہیں ہیں، یا تو وہ پہلے لگایا جاتا ہے یا آخر میں لگایا جاتا ہے، یا ایک نام ہی رکھ دیا جاتا ہے، مکمل نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تینوں صورتیں ہوتی ہیں لقب کی، لیکن جو نسبی نام ہوتا ہے وہ ہمیشہ آخر میں ہی ہوتا ہے، وہ پہلے کبھی بھی کوئی یوز نہیں کرتا۔ بہرحال یہ جن کی طرف نسبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ راجپوت ہوتے ہیں، وہ راجپوت کا جو لفظ ہے وہ اپنے نام سے ہمیشہ اینڈ میں لگاتے ہیں، شروع میں نہیں لگاتے۔ شروع میں اگر کوئی راجہ لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ علاقے کا سرپنچ ہے، بڑا ہے، یا امیر گھرانے کا تعلق سے اس کا تعلق ہے، یا وہ اس علاقے کا سربراہ ہے، یا اس علاقے میں اس کی بات کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے، مانی جاتی ہے اس کی بات۔ تو دوسرا اس جو اعتراض کا جواب ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے اس جواب کے بعد بھی ہمارے جو ناقدین ہیں وہ نہ مانیں، وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم یہی کہتے ہیں اب بھی کہ یہ ان کا نسبی نام ہے، تو پھر آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ نسبی نام ہے تو کیسے نسبی نام ہے۔ یہ میرے سامنے، بلکہ میں نے آپ کے سامنے بھی یہ شجرہ ایک کھولا ہے ہمارے، چونکہ آپ کو پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جو راجہ کا سابقہ ہے، یہ لگانے والے جو مری میں ہیں زیادہ تر وہ گوڑا گلی والی سائڈ کے جو عباسی ہیں وہ لگاتے ہیں۔ تو وہ کیوں لگاتے ہیں میں اس کا جواب آپ کو دینے لگا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ایک شجرہ نسب کھلا ہوا ہے، ہمارے سابقہ MP صاحب تھے، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، راجہ اشفاق سرور صاحب۔ راجہ اشفاق سرور صاحب، یہ جو فیملی ہے یہ لگاتی ہے، اور کیوں لگاتی ہے میں وہ جواب دینے لگا ہوں۔ تو راجہ اشفاق سرور صاحب کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا غلام سرور خان، ان کے والد کا نام تھا سردار خان زمان، ان کے والد کا نام تھا سردار نواب خان، ان کے والد کا نام تھا محمد خان بن بہادر خان بن سندل خان بن محمد علی خان بن بتا خان بن نصیر خان بن جوگا خان بن حرد خان بن آلو خان بن کناتا خان بن امیر خان بن نکد خان بن راجہ خان۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جو راجہ ہے یہ ان کے آباء و اجداد میں ان کے بڑے تھے، بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں راجہ خان کے بارے میں کہ وہ اپنے وقت کے ایک علاقے کے سرپنچ کہلائے جاتے تھے، ان کی بات پورے علاقے میں مانی جاتی تھی۔ اب ان کی نسل میں جا کر لوگوں نے جب ان کی تاریخ پڑھی اور پڑھنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے دادا راجہ خان جو تھے وہ اس پورے علاقے کے نہیں، بلکہ صرف اپنوں کے نہیں بلکہ غیر بھی ان کے پاس اپنی جو کیس تھے وہ لے کر آتے تھے اور وہ ان کا فیصلہ کرتے تھے، سرپنچ مانے جاتے تھے۔ تو انہوں نے بھی جب دیکھا کہ ہماری بات بھی مانی جاتی ہے، انہوں نے اپنے نام سے پہلے وہی راجہ کا جو ہے وہ لقب لگانا شروع کر دیا۔ ہے تو ہماری طرف سے لقب ہی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نسبی نام ہے تو پھر اس کا جواب یہ بھی سن لیں آپ کہ یہ ان کے آباء و اجداد میں راجہ خان تھے، جن کی وجہ سے یہ راجہ کا جو ہے وہ سابقہ لگا رہے ہیں، اپنے نام سے پہلے راجہ لگا رہے ہیں، اور یہ دو معنوں میں وہ لگا رہے ہیں، ایک اس علاقے کا بڑا ہونے کے لحاظ سے، اور دوسرا ان کی نسبت جو ہے وہ آباء و اجداد کی طرف بھی چلی جاتی ہے، یعنی کہ ایک تیر سے دو شکار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بلکہ میں یہاں پر اس شجر نسب آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس میں ایک نام آیا تھا آلو خان، اور اسی طرح سے ایک نام آیا تھا اڑد خان۔ یہ نہ ہو کہ میری ویڈیو کے بعد کوئی بنائے ویڈیو اور کہے کہ یہ کس طرح کے نام ہوتے ہیں، تو میں ان کا بھی جواب دیتا چلوں۔ یہ ان کے عرفی نام تھے۔ آلو خان اصل میں یہ ان کا آلو خان نام نہیں تھا، بلکہ آلو خان جو تھے وہ علی محمد خان تھے، جن کو پیار سے آلو خان کہا جاتا تھا۔ اسی طرح سے جو اڑد خان ہے یہ ہدایت اللہ خان تھے، جو آلو خان کے بیٹے تھے، اور ان کو بھی پیار سے اڑد خان کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایک تفصیل ہو گئی، میں نے آپ کو اس اعتراض کے 3 جواب دیے ہیں، اور وہ تینوں جواب یہ ہیں کہ پہلی بات تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جو نسبی نام ہوتا ہے وہ نام کے اینڈ میں یوز ہوتا ہے، شروع میں نہیں لگاتے۔
تو یہ جو راجہ ہے یہ نسبی نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے۔ دوسرا جواب، آپ کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک نسبی نام ہے۔ اگر آپ کے کہنے کے مطابق اس کو نسبی نام مان بھی لیا جائے تو یہ اپنے آباء و اجداد راجہ خان کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، یہ کوئی ہندوؤں کی اولاد ہونے کی طرف نسبت اس کی نہیں ہے۔ دوسرا مشہور اعتراض جو اس دور میں تو شاید کم ہی کیا جاتا ہے، لیکن پہلے دور میں کچھ کتابوں میں لکھا گیا کہ ان کے نام کے اینڈ میں خان ہے، مطلب کہ یہ کہیں پٹھانوں کی اولاد میں سے شاید ہیں تو اس لیے خان لگاتے ہیں۔ تو اس کا جواب تو پہلے جواب سے مناسبت ہی ہے، سمجھ لیں، لیکن چونکہ یہ خان کا جو یہ نام ہے یہ چونکہ اپنے اصلی نام کے اینڈ میں لگاتے ہیں، تو اب ایک جو سننے والا ہے یا پڑھنے والا ہے، قارئین ہیں یا ناظرین ہیں، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو پھر نسبی نام ہو گیا، حالانکہ یہ بھی نسبی نام نہیں ہے، یہ بھی ایک لقب ہے۔ خان بھی ایک علاقے کے سرپنچ کو ہی کہتے ہیں، بلکہ میں اس کی مثال تو سب سے پہلے تو یہ دیتا چلوں کہ منگول جو تھے وہ ان کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ اپنے نام کے اینڈ میں خان لگاتا تھا۔ اب جب ترکوں نے منگولوں کے خلاف جنگیں لڑیں اور انہوں نے قبضے کیے علاقوں میں اور منگولوں کو شکست دی، تو اب چونکہ ان علاقوں میں یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ جو بڑا ہوتا تھا اس کو خان ہی کہتے تھے، تو اب ترکوں نے بھی اپنے ناموں کے اینڈ میں خان لگانا شروع کر دیا، حالانکہ ان دونوں کے نسب بالکل ایک دوسرے سے متضاد ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ان کے جو لقب تھا اس کو دیکھ کر انہوں نے بھی لگا لیا اپنے نام کے اینڈ میں خان کا لقب۔ اور اب جب پاکستان میں یہ لوگ آئے شمالی علاقہ جات میں، تو یہاں پر بھی چونکہ بڑے کو جو ہے وہ خان کہا جاتا تھا، تو انہوں نے بھی اپنے نام کے اینڈ میں خان لگانا شروع کر دیا، جو اب تک اکثر لوگ لگاتے ہیں خان اپنے نام کے اینڈ میں۔ تو یہ بھی نسبی نام نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک لقب ہے۔ اور اگر اس کو بھی ہمارے جو ناقدین ہیں وہ بضد ہوں کہ ہم نے نسبی ماننا ہے، تو ان کو بھی جواب دیتا چلوں کہ ہمارے جو آباء و اجداد میں غیاث الدین عبیدی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو پہلے عباسی یہاں شمالی علاقوں میں تشریف لائے تھے، ہندوستان میں تشریف لائے تھے، تو ان کی جو والدہ تھیں وہ ایک ترک تھیں، تو اس نسبت سے بھی ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو نانکے تھے ان کے نانکوں میں جو ہے وہ اپنے نام کے اینڈ میں خان یوز ہوتا تھا، جو علاقے کا سرپنچ ہوتا ہے اس کے طور پہ، تو انہوں نے بھی وہ دیکھا دیکھی میں اپنے نام کے اینڈ میں خان لگایا، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی ان کی نسب ہے۔ نسب آپ کو پتہ ہے ماں کی طرف سے تو چلتا نہیں ہے، وہ باپ کی طرف سے چلتا ہے، تو یہ ایک لقب ہے خان بھی۔ اسی طرح سے جو تیسرا اعتراض اور مشہور اعتراض کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ یہ جی کہ ڈوڈیال قوم تھی، یا اس طرح سے کوئی کہا جاتا ہے، اور کہا کیوں جاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ڈونڈ تھا، تو ان کو کہا تو ڈونڈ عباسی جاتا ہے، اور یہ ان کا نام بولا جاتا ہے ڈونڈ عباسی۔ اور میں نے پہلے مثال دی کہ ایک عرفی نام ہوتا ہے، اس میں نے یہی مثال ڈونڈ عباسی کی دی تھی، اور یہ تاریخ ملتان کے اندر حوالہ موجود ہے کہ وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے، اور وہ جب شکار کرتے ہوئے ادھر ادھر ہو گئے تو اپنے مریدین کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو ڈھونڈو، تو اس نسبت سے ان کے مریدین نے ان کو کہنا شروع کیا ڈھونڈ۔ اب اس نسبت کی وجہ سے جب انہوں نے بار بار یہ نام دہرایا تو اکثر لوگوں نے جنہوں نے سنا انہوں نے ان کو ڈھونڈ پکارنا شروع کر دیا، اور ان کا نام ہی مشہور ہو گیا ڈھونڈ عباسی۔ تو ڈھونڈ تو اس لیے کہتے ہیں، تو لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہ کوئی ڈوڈیال قوم تھی۔ اب ڈھونڈ عباسی کے بعد جتنی بھی پوچھتے ہیں اس سے، وہ سارے جتنے بھی کہلائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری جو نسبت ہے وہ ڈھونڈ حضرت شاہ ولی محمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، اس لیے ہم اپنے نام کے ساتھ کہتے ہیں ہم ڈھونڈ عباسی ہیں، تو اس لیے وہ ڈھونڈ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں ان بزرگوں کے نام کی نسبت کی وجہ سے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں، اگر کوئی صاحب علم ہوا تو وہ اس مثال کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لے گا کہ ایک بندہ پاکستان سے اگر باہر کسی ملک میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر اس کو پوچھا جاتا ہے تو کہاں کا ہے، وہ علاقے کا پوچھیں، تو وہ بندہ جو پاکستان سے گیا وہ کہے گا میں پاکستانی ہوں۔ اب وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہے، اس لیے وہ اس ملک کی اپنی نسبت اس ملک کی طرف کرے گا، ان کو بتائے گا میں پاکستانی ہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں پاکستانی کہوں گا کو ادھر سمجھا جائے گا کہ یہ پاکستانی ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر ایک بندہ ہے تو پاکستان کے اندر موجود ہی، دوسرے ملک میں نہیں گیا،
بلکہ اسی ملک میں ہے، اور صوبہ کراس کر کے دوسرے صوبے میں چلا جاتا ہے۔ وہ اگر خیبر پختونخوا میں چلا جاتا ہے، سندھ میں چلا جاتا ہے، بلوچستان میں چلا جاتا ہے، گلگت بلتستان میں چلا جاتا ہے، اس کو وہاں پوچھا جائے کہ تو کدھر کا ہے، وہ کہے گا میں پنجابی ہوں۔ اب وہ یہ نہیں کہے گا میں پاکستانی ہوں، اب وہ اس نے اپنے نام کے ساتھ اس علاقے کی مناسبت سے یہ کہا ہے کہ میں پنجابی ہوں۔ اب یہ جب اس نے پنجابی کہا تو یہ تو نہیں کوئی اعتراض کر سکتا نا کہ اب وہ پاکستانی نہیں رہا۔ اب تو اس نے چھوٹی نسبت بتائی ہے، لیکن بتائی اس کے اپنی بڑی نسبت کے اندر اندر ہی نسبت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ شہر تبدیل کرتا ہے، باولپور کا چلا گیا کراچی میں، اس کو کراچی میں کوئی پوچھے تو کہاں کا ہے، وہ کہے گا میں باولپوری ہوں۔ اب وہ باولپوری جو لگا رہا ہے، اس کا کہنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ وہ پنجاب سے باہر نکل گیا یا وہ پاکستان سے باہر ہو گیا۔ وہ جو بڑی نسبتیں تھیں وہ تو قائم ہی رہیں گی، چھوٹی نسبت بتانے سے بڑی نسبت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اگر ایک بندہ عباسی ہے اور وہ حضرت ڈونڈ یعنی کہ حضرت شاہ ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نسبت کی وجہ سے کہے کہ میں ڈونڈ عباسی ہوں، تو اس سے یہ نہیں صادق آتی بات، یا یہ بات واضح نہیں ہوتی، یا یہ بات نہیں لوگ کہہ سکتے کہ یہ جی عباسی نہیں ہے بلکہ کوئی اور خاندان ہے تو اس کی طرف نسبت یہ اس لیے کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو یہاں ہی کلوز اپ کرتے ہیں کیونکہ کافی لینتھی ویڈیو ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر دو پارٹس ہوں گے، دو جو ہیں وہ باتیں اہم ہوں گی جو میں بیان کروں گا، اور دونوں شجرہ نسب کے حساب سے اعتبار سے ہوں گی۔ پہلی بات جو ہوگی کہ عباسیوں کا وہ شجرہ نسب جو عرب میں ان کے بزرگ رہے اور عرب کی تاریخ کی کتب سے حوالہ جات کے ساتھ، اور دوسرا عباسی جو شمالی علاقوں میں بستے ہیں ان کا شجرہ نسب وہ کہ جو یہاں پہ آ کے وہ شمالی علاقوں میں آباد ہوئے، اور ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ ہندوستان کی مشہور، چاہے وہ کسی بھی مصنف نے لکھی ہوں ان کتابوں سے، ان حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ وہ شجرہ نسب پیش کروں گا، اور تاریخی کتب سے آج کی جو عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ 200 سال پرانا ان کا اس سے آگے ریکارڈ نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کتنے 100 سال پرانا بھی ریکارڈ کتابوں میں درج موجود ہے۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔